السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ ویسے تو اس نے ہندوستان پر بہت زیادہ حملے کیے، لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں چند ایک ہی بتاؤں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ دوستو، پہلا حملہ ہندوستان پر محمود غزنوی نے کوہ سلمان سے نکل کر پشاور کے نزدیک لاہور کے راجہ جے پال پر حملہ کیا۔ اسے شکست دے کر آگے بڑھا اور دریائے ستلج عبور کر کے بھٹنڈا فتح کیا اور واپس غزنوی چلا گیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد جے پال کی موت ہو گئی، اور اس کی موت کے بعد انند پال لاہور کا راجہ بن گیا۔ محمود نے اس کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا۔ الفنسٹن اپنی کتاب دی ہسٹری آف انڈیا میں لکھتے ہیں کہ دوسرا حملہ 1004 میں کیا۔ انند پال نے محمود کی مسلط کردہ امن کی شرطوں کو مان لیا، لیکن ایک انسان نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور خراج دینے سے انکار کر دیا، اور یہ راجہ بھٹیا تھا۔ پھر محمود نے اس پر حملہ کر کے اس کو شکست دے دی، اور پھر 2 سے 3 سالوں کے بعد ہی محمود غزنوی نے پھر حملہ کیا، کیونکہ ملتان کے افغان سردار ابوالفتح لودھی نے بغاوت کر دی تھی۔ محمود نے اس کی بغاوت کو کچل کر خراج نافذ کر دیا۔ دوستو، خراج مطلب اسلامی ٹیکس، یا آپ اس کو ہدیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ 1008 میں انند پال نے ہندو راجوں کی مدد سے محمود غزنوی کو شکست دینے کے لیے ایک بڑی فوج بنائی۔ اس جنگ میں ہندو جوش و خروش سے لڑے، لیکن محمود غزنوی نے جنگ میں ان کی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی ان کو شکست دے دی تھی۔ یہ محمود غزنوی کا ہندوستان پر لگ بھگ چوتھا حملہ تھا۔ تقریباً 1010 میں محمود غزنوی نے غور کی سلطنت فتح کر لی۔ یہاں افغانوں کی بہت زیادہ آبادی تھی، اور 1010 میں ہی موسم سرما میں محمود غزنوی نے 5واں حملہ ملتان پر کیا، اور ابوالفتح لودھی کو قیدی بنا کر غزنوی لے گیا۔ چنانچہ دریائے جمنا کے کنارے پر ایک شہر آباد تھا۔ اس شہر میں ایک مندر بھی تھا جو کہ سونے سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہندو راجہ کمار اپنی فوج اس جگہ پر اکٹھی کرتے، اس سے پہلے محمود غزنوی نے مال و دولت سے بھرے ہوئے مندر پر قبضہ کر لیا۔ یہ لگ بھگ چھٹا حملہ تھا جو تقریباً 1011 میں پیش آیا۔ 1013-14 میں ان دونوں سالوں میں مسلسل 7واں اور 8واں حملہ کیا، جو کہ ہندوستان کے شہر کشمیر پر کیا گیا۔ ان کا مقصد لوٹ مار کے علاوہ انتظامی حالات کی دیکھ بھال بھی کرنا تھا۔ لگ بھگ 1017 میں محمود غزنوی کا 9واں حملہ تھا، جو کہ محمود غزنوی بہت بڑے لشکر کو اپنے ساتھ لے کر پشاور کے راستے کشمیر کی طرف بڑھا، اور اس نے جمنا کی طرف رخ کیا۔ اس کو عبور کر کے قنوج کے قدیم شہر میں پہنچا۔ وہاں اتنی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا، اور اس جگہ کو فتح کر لیا۔ وہاں سے محمود پھر متھرا پہنچا اور اسے زمین بوس کر دیا، اور پھر محمود غزنوی نے لگ بھگ 1022 میں ہی 10واں اور 11واں حملہ کیا، جو کہ اس وقت تک قنوج کا راجہ محمود کی اطاعت کر چکا تھا، لیکن ہندوؤں نے اسے اپنے شہر سے بدر کر دیا تھا، یعنی کہ اپنے شہر سے نکال دیا تھا۔ پھر محمود غزنوی نے راجہ کی مدد کے لیے دوبارہ ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس حملے میں محمود غزنوی کو پھر فتح حاصل ہوئی، اور 1024 میں ہندوستان کے شہر گجرات پر حملہ کیا۔ گجرات میں ہندوؤں کا بہت بڑا مندر تھا جسے سومناتھ کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس سومناتھ کے مندر پر محمود کی آخری بڑی مہم تھی۔ محمود اپنے لشکر کو لے کر غزنوی سے ملتان پہنچا، اور پھر سرائے سندھ کو پار کر کے گجرات کے علاقے میں داخل ہوا، اور گجرات کے علاقے انہواڑہ پر بھی قبضہ کیا۔ اور پھر ان حملوں کے دوران ہی محمود نے راجہ اجمیر کے علاقوں کو بھی فتح کیا اور سومناتھ پر حملہ کر دیا۔ راجپوت سپاہیوں کو محمود کے لشکر نے ختم کر دیا، اور محمود غزنوی سومناتھ کے مندر پہ قبضہ کرنے میں کامیاب رہا۔ اب محمود واپس انہواڑہ آیا۔ یہاں اس نے تقریباً 1 سال تک قیام کیا، اور کچھ سالوں کے بعد 1027 میں ترک قبیلے سلجوق نے بغاوت کر دی تھی۔ اس بغاوت کو محمود نے کافی تیزی سے کچل دیا۔
محمود نے اپنی زندگی میں کافی فتوحات حاصل کی، لیکن ہر کسی کو ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر 2 سے 3 سالوں کے بعد ہی 1030 میں محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا۔ محمود کے 3 بیٹے تھے، محمد، مسعود اور عبدالراشد۔ مرتے وقت محمود نے اپنے سب سے بڑے بیٹے محمد کو سلطان بنانے کی وصیت کی تھی، مگر سپاہی مسعود کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ اپنے سپاہیوں میں مقبول تھا مسعود۔ اس نے 1030 میں ہی اپنے سب سے بڑے بھائی کو گرفتار کر کے اسے نابینا یعنی اندھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور خود غزنوی سلطنت کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، اور ہاں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نیو تمام ویڈیو وقت پر مل جائیں۔ اور کمنٹ کر کے جلدی سے بتاؤ کہ یہ ویڈیو کیسی لگی، اور یہ بھی کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے۔